الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے اور آپ ہی کے لیے الحمدللہ عز و جل مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور الحمدللہ عز و جل روحانی حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ اول تا آخر شامل رہیے گا۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، کرم فرما ہیں۔ اللہ پاک آپ دونوں کو بھی برکت نصیب فرمائے۔ آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا۔ آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور بڑھیں گے۔ اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرے بھائی کی نظر کمزور ہے، اینک بھی لگوائی ہے، دوائیاں بھی لی ہیں، پھر بھی آرام نہیں آ رہا۔ بھائی کی نظر کمزور ہے، اینک بھی لگوائی ہے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، پریشان نہ ہو۔ بھائی کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ نظر بھی بہتر ہو جائے اور جو اینک لگی ہوئی ہے، جو چشمہ لگائے، وہ چشمہ بھی اتر جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد نظر کی تیزی کے لیے سورۃ القدر آسمان کی طرف چہرہ کر سورۃ القدر کی تلاوت کریں، انشاءاللہ الکریم نظر بھی بہتر ہو جائے گی اور اینک بھی اتر جائے گا۔ سورہ قدر کی تلاوت کرنی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 30ویں پارے میں سورۃ القدر ہے، اسکرین بھی دکھا بھی رہے ہیں۔ صحیح، تلاوت کریں انشاءاللہ الکریم، چشمہ بھی اتر جائے گا اور نظر بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، چشمے سے مجھے ایک بات یاد آئی، وہ یہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اور عمل ہے ایسا طارق بھائی کہ اگر وہ نابینا بھی کوئی وہ اس وظیفے پر عمل کرے نا، تو الحمدللہ عز و جل وہ بھی اکھیارہ ہو جائے، اس کی بھی آنکھیں آئیں۔ سبحان اور اللہ۔ یہ عطا فرمایا ہے کس نے، آپ جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے۔ سنیں عمل کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد جیسے آیت الکرسی پڑھنی ہوتی ہے، آیت الکرسی شریف پڑھیں، اپنے دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ آنکھوں پر رکھ لیں۔ ناظرین توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب میں وہ عمل عرض کرنے لگا ہوں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی نابینا بھی عمل کرے نا تو وہ بھی اکھیارہ ہو جائے، اس کی بھی آنکھیں آ جائیں۔ نماز کے بعد آپ آیت الکرسی شریف پڑھیں اور پڑھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں۔ اب پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما۔ یہ جو لفظ ہے نا یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھیے آنکھوں پر ہی رہیں گی آپ کی، جب اس لفظ پر پہنچیں گے نا ولا یعودہ حفظہما، اب اس کلمے کی تکرار کرنی ہے، یعنی 11 مرتبہ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما، یہ 11 مرتبہ پڑھیں گے، ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رہیں گی، پھر آخر میں ایک بار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک ماریں، دم کریں، پھر دوبارہ ان انگلیوں کو آنکھوں پر پھیر لیں۔ یہ بڑا کمال کا، بڑا مجرب یہ وظیفہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، ہمارے بزرگوں کا عطا فرمایا ہوا یہ عمل ہے۔ یہ آپ کیا کریں، جن کی بینائی کمزور ہے، جو چشمہ لگاتے ہیں، اینک لگاتے ہیں، گلاسز استعمال کرتے ہیں، استعمال کر یہ وظیفہ پڑھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ سے وجل آنکھوں کی بینائی بڑھ جائے گی، اور کوئی نابینا بھی عمل کرے نا صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، وہ بھی اکھیارہ ہو جائے۔ یہ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ بھائی میں محمد صادق بات کر رہا ہوں، والد کا نام محبت خان ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، آپ استخارہ کر کے مجھے بتا دیجیے، بہت مہربانی، جزاک اللہ، شکریہ۔
आमीन आमीन। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरा बेटा है जिसकी उम्र 13 साल है। इसके पट्टों में खिंचाव रहता है। ये जब पैदा हुआ था तो पहले ही दिन नाक के रास्ते से खून जो है वो निकल गया था। उसकी वजह से ब्लीडिंग की वजह से इसके पट्टों में खिंचाव आ गया है। इसलिए कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दीजिए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, रूहानी इलाज इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिए। जनाब इस बारे में इस्तारा कर दीजिए कि मेरे अब्बू की तबीयत कभी कभी ख़राब हो जाती है, उनको खांसी बहुत होती है, डॉक्टरों से इलाज बहुत कराया है, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा, आगे पीछे हकीमों से भी दवाई ली है लेकिन उनकी खांसी ख़त्म नहीं हो रही। इस बारे में इस्तारा कर दीजिए इंशाअल्लाह करीम। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। और मेरे बच्चे भी मजदूर हैं, मैं मैसन का काम करता हूँ और कारोबार भी इतना नहीं है ख़ास, बहुत हालात भी ख़राब है, तंगी परेशानी रहती है, घर में बच्चे भी तंग करते हैं, प्लीज़ इसका कोई रूहानी इलाज करें। अल्लाह पाक आसानी फराहम, हिम्मत रखें भाई, हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। ये वक्ती तौर पर आजमाइश है और ये भी आजमाइश है बच्चों का मासूरी में मुब्तला हो जाना। बस खुश दिली के साथ खिदमत भी करें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए तारिक भाई। ये समीउल्लाह भाई एक इस्लामी भाई की कौलती, बेटे की उम्र बता रहे हैं 3 साल है, पट्ठों में खिंचाव है, क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे बच्चे के लिए, क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्लाह पाक बेटे को शिफा कामला अजला अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत की तरफ से अता करता एक बेहतरीन वजीफ़ा है अल्लाहुम्मा अंतल बासितु। ये प्यारा इतना वजीफ़ा है कि अगर दवाइयाँ भी असर ना कर रही हो ना तो आप इस वजीफ़े को अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ 100 बार पढ़िए, पानी पे दम कीजिए और जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आपके साहबजादे उस पे दम कीजिए। अल्लाहुम्मा अंतल बासितु आसान सा है, मुख्तसर सा है, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम इस बीमारी से भी अल्लाह ने तातो शिफा हासिल इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएगा। अच्छा, ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, बच्चे भी माजूर हैं, दुआ भी फरमाइएगा इनके लिए, और कारोबारी मसाइल में भी घिरे हुए हैं, हालात कुछ इनके नाजुक चल रहे हैं, हालात बेहतर हो जाए, मुआशी मसाइल बेहतर हो जाए, क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह पाक भाई के साथ आसानी फरमाए और बेहतरीन वजीफ़ा भी है, आसान भी है। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और हर नमाज के बाद बिला नागा 7 दिन तक आपने क्या पढ़ना है, अल्लाह पाक की मुबारक नाम, या रज़्ज़ाक़ु, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु, ये 112 बार पढ़ना है आपने बिला नागा 1 हफ्ते तक। इंशाअल्लाहुल करीम इन नाम मुबारक की बरकत से घर से बीमारी भी दूर हो जाएंगी, परेशानियाँ, कर्ज़दारियाँ, तंगदस्तियाँ और बच्चों की भी बीमारियाँ और अपनी भी बीमारियाँ इंशाअल्लाहुल करीम दूर हो जाएंगी। माशाअल्लाह जी। इस्तिखारों के जवाबात इरशाद फरमाएं तारिक भाई। इस्तिखारा पहला था जिसमें इन्होंने बताया था, अपने खालिक नाम बताया कि कारोबार में बंदिश वगैरह के हवाले से उन्होंने पूछना चाहा, तो इस्तिखारा किया गया, इसमें कोई भी अमलियात या बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश है। वजीफ़ा ये नोट कर लें, हर नमाज के बाद या ज़ल जलाली वल इकराम एक तस्बीह यानी 100 टाइम्स 100 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो भी कारोबारी मामलात हैं, रिज़्क की तंगी की जो शिकायत की गई, जो भी परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें आसानी होगी। और इसके अलावा एक और साहब थे जिन्होंने जुनैद भाई तबीयत की खराबी के हवाले से उन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब रहती वाली साहब की, तो इनका इस्तिखारा भी किया गया, तो इसमें कोई भी अमलियात या बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश बीमारी वगैरह की ही हवाले से जो है ना वो इशारा आ रहा है। तो इसमें वजीफ़ा ये नोट कर लें, या सलाम 111 मरतबा पढ़कर मरीज़ पर दम करें और या सलामू ही 33 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके वक्तन फ़वक्तन पिलाते भी रहें। और रूहानी इलाज के बस्ते से ज़रूर रब्ता करें। जिन मसाइल का इन्होंने ज़िक्र किया है इनके लिए खुसूसी तौर पे तावीज़ात भी होते हैं, तो वो तावीज़ात भी लीजिए और इंशाअल्लाह ये औराद व वज़ाइफ का भी सिलसिला करें। सही माशाल्लाह। अच्छा, मैसेजेस भी हैं इस्तिखारों के हवाले से। एक मैसेज आया कि प्लीज़ मेरा इस्तिखारा कर दीजिए। इस्मा नाम है, वालिदा का नाम सोहरा है, फैमिली में रिश्ता करना चाहते हैं, जहाँ भी होता है तो वहाँ से रिश्ता टूट जाता है, देखिए क्या मामलात हैं इनके साथ। अच्छा जी, एक और मैसेज है कि इस्तिखारा कर दीजिए, बच्ची को सोते में झटके लगते हैं, बच्ची का नाम अंसा शफीक और वालिदा का नाम है मुख्तारा बीवी, मेरा नाम ज़ैनब है और वालिदा का नाम है ज़ाकरा। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, रात को डर भी जाती हूँ, तो प्लीज़ इस्तिखारा भी कीजिएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि जिस्म में कपकपी तारी रहती है, सीने में घबराहट, डर, खौफ रहता है, पूरा जिस्म सुन हो जाता है। समीना नाम है, वालिदा का नाम है हव्वा। इस्तिखारा करके बताएं क्या मसला है।
یہ شبانہ نام ہے، والدہ کا نام شہناز ہے، ان کی طبیعت ناساز رہتی ہے، ذہنی پریشانی رہتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، استخارہ بھی کر دیں، روحانی علاج بھی بتائیں اور دعاؤں کی بھی عرض ہے۔ یہ ایک اور میسیج ہے شاہد محمود، انہوں نے 90 موڑ سے میسیج کیا ہے، والدہ کا نام ہے مسرت بی بی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، بندش ہے، تو پلیز استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی ناظرین، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں، جب تک ہم شامل کریں گے آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ میرا نام خادم حسین ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد شرافیل ہے، میں علاقہ سے عرض کر رہا ہوں، سر کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، اس کا وظیفہ۔ سر کی ہڈی بڑھ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کے جو سر بڑھ جاتے ہیں نا، آگے کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے سر بڑھ جاتے ہیں، اس کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی دعا کیا ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا سمیعو، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر یہ نام مبارک یا سمیعو 100 بار پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو خیر والے معاملات۔ انشاءاللہ الکریم۔ اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو سر پر باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، وہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کریں اور بچے کے سر پر باندھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے میسیجز کیے تھے، جن کے میسیجز میں نے شامل کیے ہیں، اب وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جی طارق بھائی ارشاد فرمائیں۔ عظما نام بتایا تھا انہوں نے کہ رشتے کے حوالے سے جن کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ رشتے کے جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہوگی، بہتر اور پابند سنت اللہ نے چاہا تو رشتہ نصیب ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کچھ استخارے تھے جن میں کچھ ملتی جلتی چیزوں کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ ایک انصر شفیق نام بتایا تھا، بچہ ہے اس کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتے ہیں۔ اسی طرح زینب نام انہوں نے بتایا کہ ڈر اور خوف ہے، غصہ وہ آتا ہے بہت زیادہ۔ اس طرح سمینہ، ان کا بھی کچھ ڈر خوف وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے مسائل کا ذکر کیا۔ تو ان سب کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ یہاں وظیفہ ان کے لیے خود یا ان کے اہل خانہ نوٹ کر لیں، یا قہارو، یا قہارو روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں، اور بالخصوص ڈر اور خوف اگر کوئی خواب میں ڈر جاتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ یہ کہ سونے سے پہلے یا متکبرو اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھ لے، یا متکبرو یا متکبرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ڈرانے خواب آتے ہوئے، خواب میں ڈر جاتے ہوئے تو یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ شبانہ نام بتایا تھا یہاں پر جنید بھائی، ان کا استخارے کا کہا گیا کہ طبیعت ناساز رہتی ہے، اور بھی کچھ مسائل کا ذکر کیا گیا، ان کا بھی استخارہ ہوا، اس میں استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ شاید محمود بھائی تھے، ان کا استخارہ تھا، انہوں نے کام کے حوالے سے پوچھا کہ کاروباری مسائل ہیں تو بندش وغیرہ ہے یا نہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو شاید بھائی آپ کا استخارہ ہوا، اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، یا ذا الجلال والاکرام ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھیں، اول و آخر درود پاک، نمازوں کی پابندی رہے۔ اور شبانہ جن کی طبیعت کا مسئلہ بتایا گیا، ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد جو ہے یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ مریضہ کو پلایا جائے، انشاءاللہ اسے شفا یابی نصیب ہوگی۔ جی جنید بھائی، یہ ہمارے استخارے جو تھے ماشاءاللہ۔ یہ اچھا، یہاں مکمل ہوئے۔ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جن کے استخاروں کے جوابات دیے ہیں نا، تو ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بہتر فرمائے، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، استخاروں کے جوابات بھی دیے گئے۔ اب مکمل اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے پراپر اس کا ایک روحانی علاج بھی آپ کروائیں۔ آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر، الحمدللہ سے مکمل آپ کی ہر بیماری کا، ہر مسئلے کے حل کے لیے الحمدللہ تعویذات بھی دیے جائیں گے، وظائف بھی دیے جائیں گے، اور مکمل الحمدللہ سے آپ کا روحانی علاج بھی کر دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ کافی جگہ سے جاب نہیں مل رہی، کافی جگہ اپلائی کیا لیکن کوئی مل نہیں رہی جاب، وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام ہے جنت فاطمہ، والدہ کا نام ہے کرن شہزادی، نزلہ، بخار اور چھاتی جمی رہتی ہے، ناک کو بہت زیادہ ملتی ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے، کیا وجہ ہے؟ دعا بھی کر دیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے اور شامل رہیے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میرا نام شوکت علی ہے، والدہ کا نام نور صاحبہ ہے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دنوں سے میرے گھر میں بہت تنگی ہے اور کچھ دنوں سے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ کیا میرے ساتھ کسی نے کچھ کار تو نہیں دیا۔ آپ استخارے فرما لیجیے، اور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں مل پا رہی، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں اور غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا لطیف، یا لطیف 182 بار 182 ٹائم پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ الکریم آسان ذرائع سے اچھی نوکری لگ جائے گی۔ یا لطیف یا لطیف 182 بار 182 مرتبہ پڑھنا ہے، صحیح۔ اچھا، یہ وظیفہ بھی آپ نے اپنے معاملات میں شامل رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائیں گے سب معاملات۔ جو بے روزگار ہیں نا، تو جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، وہ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے برسر روزگار ہو جائیں گے۔ اور ایک بات دیکھیں، وظیفہ بھی پڑھنا ہے اور حصول روزگار کے لیے، حلال اور آسان روزگار کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ کوشش جو ہے نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت کریں، کوشش کریں، تھوڑی بھاگ دوڑ کریں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہی غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، وہ ہمارے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، ہمارے لیے راہیں کھول دے گا۔ اور جو بے روزگار ہے نا، دیکھیں وظائف پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی۔ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں۔ نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، دعائیں ہو، کوشش بھی ساتھ ساتھ ہو، الحمدللہ عز و جل کرم ہوگا، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی، استخاروں کے جوابات۔ جی جنید بھائی، استخارہ کے حوالے سے تھا، جنت فاطمہ نام بتایا انہوں نے اور بچی کی مختلف بیماریوں کا ذکر کیا، تو ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 مرتبہ 70 ٹائم پڑھ کر کسی بھی طرح کا جو مریض ہے اس پر دم کیا جائے، انشاءاللہ شفا یابی حاصل ہوگی۔ تو جو بھی انہیں امراض ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھیں اور 70 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کریں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ دوسرا نام تھا جنید بھائی، شوکت نام بتایا تھا، اس میں عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے۔ اور وظیفہ یہ نوٹ کر لیں کہ نماز فجر کے بعد اشراق اور چاشت کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ جب سورج نکل آئے، مکروہ وقت ختم ہو جائے تو نماز فجر ادا کریں، اشراق چاشت پڑھیں۔ نماز چاشت پڑھنے کے بعد جو ہے یہ پڑھنا ہے یا باسیتو 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزی میں برکت انشاءاللہ الکریم۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج آیا ہے استخارے کے حوالے سے، نام ہے نعیم طارق، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی، کمر میں درد ہوتا ہے، جاتا نہیں ہے، طبیعت بوجھل سی رہتی ہے، تو پلیز استخارہ بھی کیجئے گا اور دیکھیں کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ، کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا کمر میں درد کے حوالے سے۔ یہ ایک اور میسج ہے، نام ہے حسن، والدہ کا نام ہے غلام قطب، مرگی کا مرض ہے، دعا بھی کر دیں اور استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ آئیے ناظرین، بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، کال چلائیے۔ سارا کروانا ہے میرے بیٹے کا، تو بیٹے کا نام ہے فیضان، ماں اور بچے کے مجھے 2 مسئلے معلوم کرنے ہیں۔ ایک تو نوکری کا کہیں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، میں بہت کوشش کر مل رہا ہوں، دوسرا ذرا اس کا کوئی بیماری کے حوالے سے مجھے معلوم۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، شفا عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں 7 سے عرض کر رہا ہوں، میری ایک 3 ماہ کی بھتیجی ہے، اس کا نام اریبہ گل ہے اور اس کی امی کا نام سائمہ گل ہے، اور وہ حد سے زیادہ روتی ہے، اس کے علاوہ وہ سوتی بھی صحیح سے نہیں ہے۔ برائے مہربانی استخارہ کر دیجئے اور کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ انشاءاللہ الکریم، آپ استخارہ فرما لیجئے، وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے۔ سمیع اللہ بھائی، یہ جو بچوں کی پرابلم ہیں، کئی ماں باپ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے، کچھ بچوں کی ہوتی عادت، اب ہم وجوہات پر کلام نہیں کر رہے کہ بھئی کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، لیکن کچھ بچوں کی عادت بہت زیادہ روتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو بچے بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ پھر پوری رات جاگتے بھی ہیں۔ تو ایسا کوئی وظیفہ کہ اس طرح اگر کسی بچے کے ساتھ یا بچی کی کیفیت اس طرح ہو جائے کہ بس وہ رونا ہی لگا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں کیا وظیفہ پڑھ کر دم کرے؟ جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں جنید بھائی، بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، والدین جو ہے وہ بہت ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، وظیفہ عرض کرنے سے میں پہلے میں کچھ عرض کر دوں کہ والدین کی جو دعا ہے نا، وہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو آپ خود بھی نمازوں کی پہلے پابندی کریں اور اس کے بعد جو ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، دعائے خیر کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں
اس سے التجائے کریں، اس کی بارگاہ میں عرض کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بچے کی یہ بیماریاں بھی دور ہوں گی اور اس کا فیوچر بھی اللہ نے چاہا تو آپ کی دعاؤں کی برکت سے بہتر ہو جائے گا۔ اب رہا وظیفہ کہ وظیفہ کیا کیا جائے، تو کہ دیکھیں بچے روتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، یا بچوں کے دیگر جملہ جو بھی مسائل ہیں بچوں کے، اس کے لیے آپ یہ کریں کہ دن میں وقتاً فوقتاً 3 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ بچے کے اوپر آپ 3 بار سورۃ الفلق اور 3 بار سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دیجیے۔ اگر نظر بد ہوئی تو اس کا بھی اثر ٹوٹ جائے گا، بیماری ہوئی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، یا یوں ہی رونے کی اس کو مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ بچے کے لیے، اپنے بچے کے لیے آپ دعا بھی کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو خیر والا معاملہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ الکریم۔ جی طارق بھائی، استخاروں کے جوابات ارشاد۔ استخارے کے حوالے سے سب سے پہلے نعیم طارق نام بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی عملیات یا بدش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ کمر درد کے حوالے سے انہوں نے بتایا، تو وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ جن کی تکلیف ہے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی، شفا یابی نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک فیضان نام بتایا تھا انہوں نے بچے کا، اور انہوں نے کچھ بیماریوں کا ذکر کیا ان کی، تو استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، روزانہ یہ عمل کرنا ہے 3 دن تک، بعد نماز عصر یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ کہ کسی بھی قسم کا مرض ہو، انہوں نے جو ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 3 دن تک یہ پڑھتے رہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی، جو بھی بیماری اللہ نے چاہا تو یہ دور ہوں گی۔ جی جنید بھائی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ مرغی کے حوالے سے بھی ایک قول آئی تھی، مرغی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، جھٹکے لگتے ہیں بعض اوقات بچوں کو نا مرغی کے۔ حسن بن غلام فاطمہ نے ذکر کیا، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، عملیات یا بندش وغیرہ کا ایسا اشارہ نہیں آ رہا، اور وظیفہ ان کے لیے نوٹ یہ کر لیں کہ ایک تو لا الہ الا اللہ، اگر جس کو مرغی کا دورہ پڑ چکا ہو، جس کو بے ہوشی کہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ اس کے جو ہے اس شخص کے کان میں بکثرت پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بھی اس کی یہ تکلیف بے ہوشی والی کیفیت ہے یہ دور ہوگی، اور انشاءاللہ شفا یابی اسے نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ آیت الکرسی کا بھی ایک وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی اگر پڑھی جائے تو اس کا یہ حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ایسا شخص جس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے، جو بے ہوش ہے، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹوں کو مارا جائے، چند قطرے اگر ممکن ہو تو اس کے منہ میں بھی ٹپکائے جائیں، تو انشاءاللہ اسے ہوش آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو اس کی بیماری دور ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ باقی دیکھیں مرغی کا مسئلہ اگر کسی کے ساتھ ہو، ایپیلیپسی اس کو کہا جاتا ہے مرغی کے مرض کو نا، تو اس کے لیے وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور انشاءاللہ الکریم یہ جھٹکے وغیرہ لگنا یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام ریحان عزیز ہے، میں گردے کا مریض ہوں، تو آج کل ڈائلسس پر ہوں، ہفتے میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں روحانی علاج اور استخارہ کے پروگرام میں ایک وظیفہ سنا تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ علم نشرح اول آخر درود شریف اور بسم اللہ ہر دفعہ وہ پڑھیں تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو میں الحمدللہ پڑھتا ہوں، کہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں 7 دفعہ پڑھتا ہوں۔ اب مجھے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید انہوں نے 6 دفعہ کہا تھا، تو آپ برائے مہربانی ذرا صحیح فرما دیں کہ 6 دفعہ پڑھنا ہے یا 7 دفعہ، یا اگر اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ ہے تو وہ ارشاد فرما دیں۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب سے دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے۔ ویسے وظیفہ بالکل آپ درست پڑھ رہے ہیں، تعداد بھی درست بتا رہے ہیں، 7 مرتبہ ہی سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہوتا ہے۔ گردے کے مریضوں کے لیے جن کو ڈائلسس ہو رہی ہو تو 7 مرتبہ یہ پڑھ کر پئیں، الحمدللہ سبحان شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے ہم، قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے الحمدللہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سفر میں ہیں تو ناظرین کے دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں بھی کرم فرما ہوتے ہیں،
تو ناظرین منتظر رہتے ہیں کہ سید صاحب سے دعائیں بھی کروائیں گے اور دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات آپ کو انشاءاللہ الکریم میں بڑھا بھی دوں گا۔ اب سفر میں ہیں آپ تو چلیں سفر، دوران سفر ہی میں آپ سے ایک وظیفہ معلوم کرنا چاہوں گا، یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ اگر سفر میں ہوں تو سفر میں احتیاط کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، سفر میں خوشحال رہنے کے لیے اور کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ سفر کو کہتے ہیں وسیلہ ظفر۔ جی، تو سفر میں جب انسان جاتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جی، اور جو ہے نئے نئے تجربات بھی اس کو ہوتے ہیں، جی، اور دینی سفر ہو تو کیا بات ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف اقوام سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہیں اب جب میرا اس وقت دورہ جو ہے وہ یورپ کا ہے، اس کے بعد پھر یو کے کا ہے، پھر جو ہے وہ ٹرکی کا ہے۔ ماشاءاللہ، یورپ میں 40 سے زائد ممالک ہیں، اور جی، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ان ممالک میں جو ہے کئی ممالک کے اندر مدنی مراکز قائم ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، تو یہ ماشاءاللہ، اس حوالے سے جو ہے وہ سفر ہوتا ہے، اور تاکہ ظاہر ہے یہ تمام ممالک میں جو کام ہو رہے ہیں ہمارے، ان کاموں کو جو ہے وہ ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ مشاورت کرنا وہاں کے نگرانوں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، تو میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دینی کام کو بڑھانے کے لیے ماشاءاللہ اس سفر اور پر ہی۔ جرمنی سے پھر ہم ہالینڈ آئے، اور ہالینڈ کے بعد پھر ہم جو ہے وہ بیلجیم گئے، تمام جگہ ہمارا قیام رہا۔ الحمدللہ پچھلے سالوں میں جب ہم جاتے تھے تو کئی جگہوں پہ ہمارے مراکز نہیں تھے۔ جی، میں اسپین آیا تھا تو اسپین میں 1-2 جگہ تھی، اب بادلونا میں الگ جگہ ہے، پاریل میں الگ جگہ ہے۔ کل رات میں ایک جگہ گیا، اس جگہ کا نام ہے سبا دل، وہاں الحمدللہ جو ہے وہ ایک جگہ مسجد کے لیے لی گئی، اور بڑی ہی پیاری جگہ ہے وہ ماشاءاللہ۔ وہاں پر انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ جامعۃ المدینہ بھی بنے گا ماشاءاللہ، تھوڑا سا جی، سفر جاری ہے، اور ابھی بھی ہم سفر میں ہی ہیں۔ آپ نے سفر کے تعلق سے پوچھا تو سفر کئی لوگوں کو درپیش ہوتا ہے، جی، تو جب سفر پر جائیں تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت گھر میں ادا کریں آپ، 4 جی، رکعت، ٹھیک ہے، کوئی بھی سفر ہو آپ کا، آپ مکے جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، یا تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں، 4 رکعت نفل پڑھ لیں، جیسے 4 رکعت جو ہے نفل پڑھے جاتے ہیں اس انداز سے آپ پڑھ لیں۔ یہ 4 نفل انشاءاللہ آپ کی واپسی تک آپ کے اہل و عیال، مال و منال کی انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے یہ کہہ دیجئے اپنے گھر والوں کو کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ امانتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہی تو بندے ہیں سب، تو وہ اپنے گھر والوں کو فی امان اللہ کہہ کر جائے۔ اس کے علاوہ سفر پر جب روانہ ہو تو کچھ صورتیں ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، جو بھی سفر کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، دینی سفر کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے گھر سے جب نکلا کریں تو ان سفر پر تو ان صورتوں کو پڑھ لیں۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر کو فرمایا کہ جبیر تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں میں بہتر رہو، اور توشہ سفر بڑھ کر رہو، جی، یعنی سفر میں خوشحالی اور فارغ البالی نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، یہ 5 صورتیں ارشاد تعلیم فرمائی آپ نے، 5 صورتیں ارشاد فرمائیں۔ وہ 5 صورتیں کیا ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے، جب بھی سفر ہو تو یہ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، سورہ نصر پڑھنی ہے یعنی سورہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی قل هو اللہ احد، پھر اس کے بعد سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے آپ نے انشاءاللہ الرحمن۔ ان 6 صورتوں کو کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بہت فوائد ملیں گے، کیونکہ اس کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ جی، ایک اور روایت میں ہے، جی، سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، یعنی جو حضور نے مجھے یہ صورتیں تعلیم فرمائی، میں نے جب یہ پڑھنا شروع کیا تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشے سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ یہ آپ کا بہت شکریہ۔ سفر کے حوالے سے آپ نے یہ وظائف بھی ارشاد فرمائے، صورتوں کا بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، اور سفر پر جب روانہ ہو تو فیملی کے بھی حفاظت رہے، اس کے لیے بھی آپ نے دعا ارشاد فرما دی کہ اپنی فیملی کو اللہ پاک کے سپرد کر کے اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے کر جائیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے، سب کے لیے دعا بھی فرما دیں، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ میں
جو ہمارے ناظرین ہیں اور جو کالز بھی آپ کے پاس آئی ہوں گی ظاہر ہے اس میں کئی بیمار جی اور مختلف جو میرے سلسلے میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا کرتا ہوں. آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین آمین جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا. آمین پروردگار عالم، تیرے بندے جو بیمار ہیں، قرض دار ہیں، اے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے کال کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے اس روحانی علاج کے پروگرام میں اپنی کال ریکارڈ کرائے ہیں یا میسیجز کی. تو ان کے نام اور ان کے سب کام جانتا ہے. ان میں جو جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما. آمین ایک مرگی ایپیلیپسی کے مریض کا بھی سنا ہو وہ، اور اسی طرح اور بھی لوگوں نے کالز کی ہوں گی. ان سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. اللہ کریم اے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. آمین بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں نرینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں تابع فرمان کر دے. آمین اے الہ العالمین، اے الہ العالمین جو بے سکون ہیں سکون دے دے، بے چین ہیں چین عطا فرما دے. اللہ گھروں کو میں سکون عطا فرما دے، بے سکونیاں دور کر دے. اللہ جن بہنوں نے، اسلامی بہنوں نے، اسلامی بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے نام کام جانتا ہے، سب پر رحمت کی نگاہ فرما آمین مولا. اور ہم سب کو قافلوں کا سفر نصیب فرما، ہم کو حرمین طیبین کا سفر نصیب فرما، مکہ اور مدینے کی زیارتیں ہمارا مقدر فرما. الہ العالمین جتنے بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی حاجتوں پر رحمت کی نگاہ فرما. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمت. جزاک جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سفر میں آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی مدد فرمائے، آپ کی مددگار پیدا فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا پروگرام روحانی علاج میں. اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب